یہ مسجد بنو انیف ہے۔ یہ 1400 سال پرانی مسجد ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ابھی تک اپنی اصلی حالت میں باقی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ منورہ میں بہت سارے اسلامی تاریخی مقامات موجود ہیں اور ان تمام مقدس مقامات، اسلامی تاریخی مقامات کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ مسجد کے باہر یہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے جس کے اندر مسجد بنو انیف لکھا ہوا ہے۔ اس کے اندر پوری تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے عربی میں اور انگلش میں، تو ہم آپ کو انشاءاللہ اس مسجد کی زیارت بھی کروائیں گے اور اس کی تاریخ بھی بتائیں گے۔ ابھی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس مسجد کے اندر 2 دیوار ہے، یہ دیکھیں، یہ دائیں جانب یہ دیوار ہے اور بائیں جانب بیچ میں تھوڑی سی جگہ ہے۔ اندر والی جو دیوار ہے وہ ابھی تک اپنے اصلی حالت میں موجود ہے اور اس دیوار کی حفاظت کے لیے یہ دوسری دیوار دی گئی ہے تاکہ اندر والی جو اپنے اصلی حالت میں ہے وہ خراب نہ ہو۔ ابھی ہم آپ لوگوں کو باہر کی طرف سے دکھا رہے ہیں، اندر سے بھی دکھائیں گے انشاءاللہ، وہاں پہ پورا معلوم ہو جائے گا اس کی 2 دیواریں کس طریقے سے ہے۔ بہرحال مسجد کی تاریخ کے بارے میں بھی ذرا بتاتے ہیں، اس کے بعد اندر جائیں گے تو پھر وہاں پر انشاءاللہ وہ دیوار کی بھی وضاحت کر دیں گے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو دکھائیں گے بھی۔ بہرحال عرب نیوز کے مطابق یہ مقدس اور تاریخی مقامات اسلامی تاریخ میں دستاویزی اور احادیث مبارکہ میں مذکور مختلف کارناموں اور کہانیوں کے عینی شاہد ہیں، جن میں سے ایک یہ مسجد ہے۔ یہ مسجد یعنی بنو انیف بھی ہے۔ یہ مسجد بنو انیف ہے جسے مسجد مصباح بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں مسجد قباء کے قریب میں موجود ہے۔ اگر آپ یہاں کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو مسجد قباء کے پاس آئیں۔ مسجد قباء سے تقریباً یہ 1 سے 1.5 کلومیٹر دوری پر موجود ہے۔ بہرحال چلیں آپ لوگوں کو ذرا اندر سے دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس کے اندر یہ جو 2 دیواریں ہیں، ایک دیوار جو 2 میٹر تک اونچی ہے یعنی ہمارے سر کے برابر ہے، اور اس کے پیچھے جو دیوار ہے، پیچھے والی دیوار بعد میں بنائی گئی ہے، اور اندر والی جو دیوار ہے جہاں تک محراب ہے، یہ دیوار پہلے سے ابھی تک اپنے اصلی حالت میں موجود ہے، باقی ہے۔ اسلامی تاریخ کے محقق فواد بن ضیف اللہ المغامسی نے بتایا ہے کہ یہ مسجد بنو انیف کے لوگوں کی جانب سے بنائی گئی، جن کا قبیلہ اوس کے بنو عمرو بن عوف کے ساتھیوں میں سے تھا۔ محقق فواد نے مزید کہا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی حضرت طلحہ بن البرا رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو اس جگہ پر نماز ادا کی جہاں پر ابھی یہ مسجد موجود ہے۔ یہ مسجد بنو انیف قائم ہے۔ تو اس مسجد کی یہ تاریخ تھی۔ مسجد بنو انیف زائرین اور نمازیوں کے لیے 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے، اور بہت سے مورخین اور محققین جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سفر کی معلومات میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ اکثر اس مسجد اور ایسے تاریخی مقامات کا دورہ کرتے رہتے ہیں۔